الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ نماز کیسے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور کیسے ہمارے دل کا قرار اور ہمارے دل کا سکون بن جائے، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور سورۃ الفاتحہ اور پھر رکوع و سجود کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم کوئی نہ کوئی قرآن مجید کی صورت ملاتے ہیں، اس صورت کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے، لیکن اس کے بعد پھر ایک بہت ہی اہم چیز ہے جسے ہم تشہد کہتے ہیں یا تحیات کہتے ہیں۔ جب ہم چار زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، دونوں ہاتھ ہم اپنے جو ہے نا وہ زانوں پہ رکھتے ہیں یا اپنے گھٹنوں پہ رکھتے ہیں، تو یہ ایک خاص قسم کا پوسچر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک انعام ہے، ایک فضل ہے کہ ایک جو فقیر ہے، ایک جو سوالی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور غلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بندی ہے، وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے مختلف کلمات کے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، رکوع سجدہ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ۔ جیسے دفتر میں ہم جاتے ہیں تو میرے کو کہتا ہے کہ جی تشریف رکھیں، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اتنا کچھ کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، مجھے رکوع بھی کیا ہے، اب تم بیٹھ جاؤ۔ تو بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ تین الفاظ جو ہیں وہ دراصل پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ التحیات للہ، تمام زبانی باتیں، یعنی جو تعریف ہے، حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، کبریائی ہے، وہ تمام زبانی باتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات، اور اس کے بعد تمام جسمانی باتیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور والطیبات، تمام مالی باتیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، نذر، نیاز، سب اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ یعنی گویا کہ میری زبان بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، میرا جسم بھی اور میرا مال بھی، سب کچھ، جیسے قرآن میں آیا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ایک اس کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں محبت کا، کہ اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے حاضر ہے اور میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جان، مال، وقت، زبان کے الفاظ، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں ایک بہت ہی بلند مقام ملتا ہے کہ میرے اور آپ کے جو پیارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خدمت میں ہم ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو ہم فرشتوں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ تو یہ گویا کہ ہم جو ہے نا وہ اس احسان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کیا کہ اس دین کو ہم تک پہنچایا، نماز ہمیں سکھائی، قرآن سکھایا، تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ چند الفاظ کہتے ہیں جو بہت بڑی نعمت ہے، دولت ہے، کہ ایک سلام ہم پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پہ سلام ہو۔ تو وہ جو نماز میں اکٹھے جماعت پڑھ رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، میں اور آپ اگر اپنے کمرے میں اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پوری دنیا میں ہمارے مومن بھائی اور بہنیں، مسلمان بھائی اور بہنیں ہر جگہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان سب پہ سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سلام ہے، زمین و آسمان میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صالحین ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے کوئی اور مخلوقات ہیں، تو ان سب کو جو ہے نا یہ سلام پہنچتا ہے، خصوصاً انبیاء کرام کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو یہ سلام اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں الہ کے معنی پھر ہمیں سمجھنے چاہیے کہ وہ ہستی کہ جس کی طرف انسان مشکل میں رجوع کرے، جس پہ بھروسہ کرے، جس سے مدد مانگے، اور جس کی طرف جو ہے نا وہ ضرورت کے وقت لپکے اور اس کی طرف وہ دوڑے، اور وہ ہستی کے جو ہمارا حکمران ہے، ہمارا قانون ساز ہے، جو ہمیں زندگی کے طور طریقے بتاتا ہے۔ تو یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ میرے اور ہمارے جو پیارے آقا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ کو سند دے دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں، چونکہ انسان کا اللہ کا بندہ بننا یہ اصل کمال ہے، تو بندگی کا حق انہوں نے ادا کر دیا، اس لیے ہم ان کے اوپر پہلے سلام بھی پیش کر چکے ہیں۔ تو ان جذبات کے ساتھ، ان احساسات کے ساتھ، اس محبت اور شوق سے جب میں اور آپ تشہد پڑھیں گے، تحیات پڑھیں گے، تو یقیناً ہماری توجہ بھی قائم رہے گی، ہمیں ایک لطف اور سکون اور مزہ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نماز کو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔